السلام علیکم، کیسے ہیں سب بھائی بہن اور جتنے بھی عزیز رشتہ دار، جتنے بھی لوگ ہیں، امید ہے سب لوگ خوش ہوں گے۔ آئی ایم سو سوری، میں کافی دنوں کے بعد آئی، کچھ لوگوں کو ویٹ تھا میری ویڈیو کو دیکھنے کا۔ ایسا اتنی کوئی خاص تو نہیں، بس تھوڑی بہت اپنی ایکٹیویٹیز اس پہ ڈال دیتی ہوں۔ پچھلے دنوں ذرا بزی رہی تو اس وجہ سے ولاگ نہیں ڈال سکی میں۔ کل اتفاق سے مجھے جانا پڑا اپنی بیٹی کے ساتھ، اس کی امپلائمنٹ میڈیکل ہونا تھا، تو ہم طبع ہاسپٹل جو ہے عزیز آباد کے اندر، وہاں جانا ہوا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کا ولاگ بنا لیا جائے کہ عزیز آباد میں پہلی دفعہ گئی تھی اپنی زندگی میں، اور زیادہ تر ہم لوگ اسی اپنے ایریا میں موو کرتے ہیں، میرا ویسے بھی بہت کم نکلنا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی صاف ستھری، بڑی زبردست ہاسپٹل ہے، اور میں نے فرسٹ ٹائم ادھر آئی، لیکن میرا تجربہ بہت زبردست رہا۔ اس کی ہائیجین، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کام، چیزیں سب فٹافٹ جس طرح ہو رہی تھیں، کسی کو کوئی سفارش یا کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ صاف ستھرا ہاسپٹل، اس کا جو عملہ تھا وہ بھی بہت الرٹ اور جلدی جلدی کام کرنے والا، بہت کوآپریٹو لوگ، اور مجھے بہت اچھا لگا اس ہاسپٹل میں آ کے۔ نہ کوئی ایسا کوئی نظر آیا کہ بہت زیادہ کوئی لوگ جو ہے جیسے جاتے ہیں سفارشوں اور اس میں پھر بڑے بڑے ہاسپٹل میں ان کا کام ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ جاتے ہی جو ہے وہ سارا کام آسانی سے ایزیلی ہو گیا، اور فٹافٹ ساری چیزیں ہو گئیں۔ وہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ سارے لوگوں کا کام اسی طرح ہو رہا تھا، ویٹنگ کی جگہ بہت زبردست بنی ہوئی تھی۔ میں بات بھی کرتی جا رہی ہوں اور آپ کو پورا عزیز آباد بھی دکھا رہی ہوں۔ بڑا مشہور علاقہ ہے، ہم نے بھی اس کا نام سنا تھا کچھ مخصوص دنوں میں، بڑا مشہور یہ علاقہ تھا، تو میں نے کہا چلیں آپ بھی دیکھ لیں۔ اتفاق سے میری گاڑی بھی خراب ہو گئی، تھوڑا مسئلہ ہوا تھا، تو پھر میں جو ہے ڈرائیو کر کے گئے تھے ہم لوگ، اور پہلی دفعہ مجھے اچھا لگا کہ میں گاڑی ڈرائیو نہیں کر رہی اور میں بیٹھ کر ولاگ بنا رہی ہوں۔ گاڑی چلاتے ہوئے ولاگ بنانا بڑا مشکل کام ہے، تو یہ بغیر اپنے اس کو چلاتے ہوئے جو ہے نا کسی کے ساتھ بیٹھ کر چلنا، تو وہ جو ڈرائیو والا تھا وہ بھی بیچارہ بہت کوآپریٹو تھا، مجھے مختلف جگہیں بتاتا جا رہا تھا کہ یہ عزیز آباد کے ساتھ بالکل حسین آباد تھا جو ہم ابھی آ رہے تھے، یہ اسٹیڈیم ہے جناب، یہ نیشنل اسٹیڈیم جہاں پر یہ کھیل ہوتے ہیں ہمارے، بڑا مشہور علاقہ ہے۔ اس سے آگے پھر ہم یہ گئے تو اس پل کے اس طرف پھر آغا خان ہاسپٹل ہے، وہ بھی بڑی مشہور ہے۔ جو مجھے پتہ ہے میں تھوڑی بہت چیزیں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی۔ سچ میرا خود پہلا تجربہ تھا اتنی دور جانے کا، یہ آغا خان ہاسپٹل ہے، یہ پوری اس کی عمارت ہے اتنی بڑی، بہت مشہور اور کافی مہنگی ہاسپٹل ہے۔ ان کا اپنی یونیورسٹی بھی ہے جہاں سے ڈگریز بھی ملتی ہیں بچوں کو، بہت اچھی وہاں بھی الرٹ اور اچھا سسٹم ہے وہاں پر۔ میں خود جا کر دیکھ کر آئی ہوں، کوئی رشتہ دار عزیز وہاں تھے تو ان کو دیکھنے گئے تھے۔ یہ جناب سامنے ہم سیوک سینٹر کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم کارساز کی طرف مڑ گئے تھے۔ اب یہ کارساز کا علاقہ شروع ہو گیا ہے، یہاں پہ ارینا کلب بڑا مشہور ہے، اور کبھی اس میں جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا ولاگ بھی بنا کر دکھاؤں گی میں۔ اور موسم بھی بڑا اچھا تھا، مٹی دھول کافی اڑ رہی تھی اور بادل اوپر آئے ہوئے تھے، لیکن کراچی میں پتہ نہیں کیا ہے کہ بارش ہو کے نہیں دے رہی، تو بس ایسے ہی ہے کہ گزارے والا موسم ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہبس کے ساتھ، گرمی کے ساتھ جو ہے گزارا چل رہا ہے۔ کراچی میں جو پہلا فرسٹ ہاف ہوتا ہے اس میں اکثر رش کم ہوتا ہے روڈوں پہ، سیکنڈ ہاف میں آپ لوگوں کو رش بہت ملے گا۔ یہ ارینا کلب ہے، اور یہ دیکھیں زبردست بہت بڑا کلب ہی بنا ہوا ہے، اس میں پارک بھی ہے، اس میں بہت ساری انٹرٹینمنٹ بھی ہے۔ اس میں انشاءاللہ جب ہم جائیں گے تو پھر آپ کو اس کی ولاگ بھی میں ڈالوں گی اس پہ، ایک ایک کر کے ذرا جب فارغ ہوتے ہیں تھوڑا بہت ولاگ بنا لیتے ہیں۔ یہ کچھ نظارے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اتنا بڑا ہے کہ اس میں چلنا پھرنا بھی بڑا مشکل ہوگا۔ یہ آرمی کی بیس کے ساتھ ہی بالکل بنا ہوا ہے۔ یہ بھی کارساز کا علاقہ چل رہا ہے، کارساز کے علاقے کی بڑی باتیں مشہور ہیں، لیکن کبھی انشاءاللہ ان کا بھی ذکر ہوگا ضرور۔ روڈ تقریباً سارے خالی تھے کیونکہ دوپہر کا ٹائم تھا،
اور جو فرسٹ ہاف ہوتا ہے اس میں بہت کم ہی رش ہوتا ہے کیونکہ آفس والا رش ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر جب دوپہر کے بعد والا رش لوگ شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں، آفیسز اسکولز کی چھٹی ہوتی ہے آفیسز کی، پھر بعد میں تو جو سیکنڈ ہاف ہوتا ہے اس میں تو پھر گاڑی چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ آرمی کی بیس ہے ساتھ ہی۔ جتنی عمارتیں اور بلڈنگز اور یہ سب بن جاتی ہیں تو پھر ہر جگہ گرینری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پلانٹنگ کچھ کی ہوئی ہے لیکن پھر بھی وہی عمارتیں اور آر سی سی کے گرم گھر بنے ہوئے ہیں جس طرح، تو اس کی وجہ سے شہر سارے گرم ہو گئے ہیں اب۔ کراچی کی تو ان دنوں سب مشہور ہے بہت گرمی، بارش بھی نہیں ہو رہی، اس وجہ سے ٹھنڈا بھی نہیں ہو پا رہا۔ بس اس کے ساتھ ہی شارع فیصل شروع ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں مٹی کا طوفان مٹی کے کئی آئے اور بلکہ بوندا باندی بھی ہوئی لیکن بارش نہیں ہوئی۔ بادل پھر بھی آئے ہوئے ہیں، کافی کلاؤڈی ہے سارا لیکن بارش نہیں ہو رہی، ہلکی سی بوندا باندی ہو کے چلے جاتے ہیں ذرا سا وہ جلوہ دکھا کے۔ یہ اب ہم یہاں سے آگے جائیں گے تو پھر شارع فیصل شروع ہو جائے گا۔ یہ عزیز آباد سے لے کر ڈیفینس کا سفر آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں ہم، اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ جن لوگوں نے یہ علاقے نہیں دیکھے ہوئے، ویسے تو موسٹلی لوگوں نے یہ دیکھے ہوں گے علاقے، لیکن کچھ میری طرح کے لوگ ہوں گے جنہوں نے ان علاقوں کو نہیں دیکھا ہوگا، تو آج قسمت سے میں نکلی تو میں نے کہا چلیں یہ بھی ایک ولاگ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں کراچی کی عمارتیں کلاؤڈی سیزن میں کیسی لگ رہی ہیں۔ ہم اب بلوچ پل پہ چل رہے ہیں اور اس کے رائٹ ہینڈ پہ جو ہے ڈیفینس ویو کا علاقہ آ جاتا ہے۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگ شروع ہو رہی ہیں، اب ہم ڈیفینس کے بالکل قریب ہیں۔ اس کے الٹے ہاتھ پہ ایک روڈ جا رہی ہے جو سیدھی فیز 7 ایکسٹینشن کی طرف جاتی ہے، یہ اقرا یونیورسٹی ہے، اور یہ پورا ڈیفینس ویو ہے، بہت زیادہ آباد ہو چکا ہے۔ یہ تو اس کا صرف سامنے کا ویو ہے، اور یہ جو بلوچ پل بنا ہوا ہے یہ اس کے اوپر سے ساری ٹریفک مختلف علاقوں میں جاتی ہے، جو سیدھے جاؤ تو بہادر آباد ہے اور پھر لیفٹ پہ مڑ جاؤ تو شارع فیصل پہ مڑتی ہے، وہاں سے جا کر آپ ایئرپورٹ کی طرف جائیں گے۔ اس طرح کے روٹس ہوتے ہیں ان کے۔ آج پہلی دفعہ میں اس طرح خود ڈرائیو نہیں کر رہی تو مجھے اچھا لگا بہت کہ میں آج اس طرح ولاگ بناؤں۔ یہ اب ڈیفینس کی سٹارٹنگ ہے، بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگز بتا رہی ہیں کہ ہم کسی الگ جگہ پہ جا رہے ہیں۔ الگ سے مراد یہ کہ ڈیفینس کا ذرا سسٹم بہتر ہے باقی شہر کے علاقوں سے، بجلی کا نظام ہے، اور ویسے تو صفائی ستھرائی اب اس طرح رہی نہیں ہے جیسے پہلے ہوتی تھی۔ یہ جتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں یہاں پہ زیادہ تر آفیسز ہوتے ہیں۔ یہ اب ہم پل اوپر جا کر پھر نیچے اتریں گے۔ اس میں جو ہے 2 روٹس جا رہے ہوں گے، جو لیفٹ کا جا رہا ہے وہ کورنگی کی طرف چلا جاتا ہے، اور ہم رائٹ کی طرف مڑیں گے تو ڈیفینس آ جائے گا۔ یہ سلما مال ہے جو بڑا مشہور سپر مارکیٹ ہے۔ اب اس میں یہ جو لیفٹ کو جا رہے ہیں کورنگی کو جا رہے ہیں رستہ، اور ہم جا رہے ہیں ڈیفینس کی سائڈ پہ۔ یہاں سے ہم جیسے ہی ٹرن کریں گے تو سامنے جو ہے کورنگی روڈ ہے، جس کے اس طرف جو ہے وہ گولڈ مارک شاپنگ مال اور ڈیفینس فیز 1 کا علاقہ ہے، اور اس کے لیفٹ ہینڈ پہ جو ہے وہ فیز 2 ایکسٹینشن کا علاقہ ہے۔ سیدھے آپ چلے جائیں گے تو کالا پل سے لے کر طارق روڈ کی طرف کا علاقہ ہے۔ یہ جناب فیز 2 ایکسٹینشن ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں، لیکن پہلے جو علاقے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ فیز 7 ایکسٹینشن ہے، اس سے آگے جا کر فیز 2 ایکسٹینشن ہے۔ یعنی کہ یہ اب مڑے ہیں جو ہم لیفٹ کو، تو آپ کے لیفٹ پر فیز 7 ایکسٹینشن ہے، اور سیدھا جا کر آگے جب جاتے ہیں ہم تو یہ فیز 2 ایکسٹینشن ہے۔
یہ فیز 7 ایکسٹینشن ہے سارا. کافی ڈیولپ ہو گیا ہے یہاں پر نسبتاً ڈیفینس کے. یہاں پر گھر تھوڑے سستے ہیں اور دوسرے علاقوں میں ذرا تھوڑے مہنگے مل جاتے ہیں گھر. یہاں پر تھوڑے مناسب پرائز میں ہوتے ہیں. آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے. پہلے اتنی آبادی نہیں ہوتی تھی, اب تو اس طرف بہت زیادہ آبادی ہو گئی ہے. یہ بلڈنگز ایک باؤنڈری ہیں جو فیز 7 ایکسٹینشن اور فیز 2 کو. یہ سامنے جناب جوس کی دکان ہے جہاں سے اکثر ہم گزرتے ہوئے جوس وغیرہ پیتے ہیں, اور یہ ایگزیکٹلی سامنے جو ہے فیز 2 ایکسٹینشن کا علاقہ ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں. بس یہ بالکل ایگزیکٹ سامنے والا جو روڈ ہے ادھر ہی ہم رہتے ہیں, لیکن کیونکہ یہاں آگے کٹ نہیں ہے اس لیے ہمیں سامنے سے یو ٹرن لے کر آنا پڑے گا. یہ اب ہم لیفٹ کو مڑے تو یہ جو سامنے راستہ جا رہا ہے بالکل یہ سی ویو کی طرف جا رہا ہے. یہ آپ سیدھا لے کر جائیں گے تو جا کر یہ سی ویو پہ اینڈ ہوگا سمندر کی طرف. موسم بہت اچھا تھا لیکن حبس بہت زیادہ تھا کیونکہ بارش ہو کے نہیں دے رہی تھی. کلاؤڈی تو تھا اور ہوا بھی تیز طوفانی چل رہی تھی, لیکن بارش ہو جاتی تو کچھ اچھا ہو جاتا موسم. یہ سامنے بڑی بڑی جو ہے شاپس کھلی ہوئی ہیں. قصر شیریں ہیں اس طرح, اور بہت سارے برانڈ کے شاپس ہیں, کیکس کی دکانیں ہیں بہت ساری مشہور. تو بس یہاں سے یو ٹرن کریں گے تو ہمارا علاقہ شروع ہو جائے گا. امید ہے آپ لوگوں کو ولاگ اچھا لگا ہوگا, اور اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ سبسکرائب ضرور کیجیے گا, لائک کیجیے گا اور کمنٹ ضرور دیجیے گا. اور اگر انشاءاللہ میرا کسی اور علاقے میں جانا ہوگا تو میں ضرور دوسرا بھی ولاگ ڈالوں گی اس طرح. تو اب میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. انشاءاللہ بہت جلدی پھر ایک ولاگ میں ملیں گے. اللہ حافظ.